السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریة فأمرهم أن يمسحوا على الأصائب يعني العمائم والتثاقين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاکم۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 58 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ حمیر کے تھے، جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں یہ لوگ آباد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شام میں منتقل ہو گئے تھے، وہیں پہ آپ رہتے تھے۔ شام سے پھر حمص کی طرف چلے آئے، پھر وہاں رہنے لگے۔ سن 54 ہجری میں حمص کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ تو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فامرهم ان یمسحوا علی الاصائب۔ بعث منے بھیجنا، بعث منے روانہ کرنا، بھیجنا۔ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا۔ بعث بھیجا، رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سریۃً، سریہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چھوٹا لشکر، چھوٹی جماعت۔ اور اہل مغازی کے ہاں سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک نہ ہوئے ہوں، بلکہ کسی کو روانہ کیا ہو۔ سریہ اس جنگ کو کہیں گے، اس لڑائی کو کہیں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھیجتے تھے، تو جو لشکر روانہ ہوتا تھا، جو جاتا تھا لڑائی کے لیے، اس لشکر کو سریہ کہا جاتا۔ اور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے تھے اس کو غزوہ کہا جاتا تھا۔ تو بہرحال یہاں سریہ کا معنی ہوا چھوٹا لشکر۔ فَأَمَرَهُمْ أَن يَمْسَحُوا عَلَى الْأَصَائِبِ، امر یہ مانے فَأَمَرَ مانے حکم دیا، فَأَمَرَ تو حکم دیا، ہم ان کو، فَأَمَرَهُمْ تو آپ نے ان کو حکم دیا۔ کس بات کا حکم دیا؟ کہتے ہیں أَن يَمْسَحُوا عَلَى الْأَصَائِبِ، یعنی العمائم۔ ان یمسحوا کا معنی ہوگا کہ وہ لوگ مسح کریں، ان یمسحوا کہ وہ لوگ مسح کریں۔ علی الاصائب، اصائب کہتے ہیں پگڑی کو، عمائم کے معنی میں ہے پگڑی، یعنی سر کو جو باندھتے ہیں، امامہ ہے، پگڑی ہے۔ تو اصائب یہ عصابہ کی جمع ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ پگڑی۔ یعنی العمائم، العمائم، امامہ جانتے ہیں؟ امامہ پگڑی کو کہا جاتا ہے، اسی کی جمع ہے عمائم، عمائم۔
والتساخین، تساخین یہ تسخان کی جمع ہے، تساخین یہ تسخان کی جمع ہے، تساخین جمع ہوگا اور تساخین، تسخان واحد ہے اور تساخین جمع ہے، تو تساخین کہتے ہیں موزے کو۔ یعنی الخفاف، یعنی الخفاف، خف کی جمع خفاف ہے۔ رواہ احمد و ابو داود و صححہ الحاکم، امام احمد نے اور امام ابو داود نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، وصححہ الحاکم، اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، سریۃً ایک چھوٹا لشکر، سریہ بھیجا، ایک چھوٹا لشکر بھیجا، فأمرہم تو آپ نے انہیں حکم دیا، انہیں نصیحت کی، انہیں حکم دیا، ان یمسحوا علی الاصائب یعنی الاعمائم، کہ وہ لوگ مسح کریں، ان یمسحوا کہ وہ لوگ مسح کریں، علی الاصائب پگڑیوں پر، یعنی الاعمائم یعنی پگڑیوں پر، اصائب پر مسح کریں، یعنی اصائب کا معنی کیا ہے؟ پگڑی پر، یعنی جو سر پر باندھتے ہیں۔ والتساخین یعنی الخفاف، اور ایسے ہی اپنے موزوں پر مسح کریں، اپنے موزوں پر مسح کریں، یعنی الخفاف، تساخین کا معنی کیا ہے؟ الخفاف۔ حدیث کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ بھیجا، فامرہم تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ ان یمسحوا علی الاصائب کہ وہ لوگ اصائب پر مسح کریں، یعنی العمائم یعنی پگڑیوں پر، والتساخین تساخین پر مسح کریں، یعنی الخفاف، تساخین سے مراد کیا ہے؟ موزے، یعنی موزے پر مسح کریں۔ اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پگڑیوں پر مسح کریں، اس سے مراد زخموں پر جو پٹی باندھی جاتی ہے وہی مراد ہو سکتا ہے۔ پگڑی پر مسح کرنا تو بالکل واضح سی بات ہے، پگڑی پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو زخم آ گیا ہے اور زخم پر پٹی باندھ لیے ہیں اس پر بھی مسح کر سکتے ہیں، اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے، چونکہ وہ بھی ایک باندھنے کی چیز ہے، اور جیسے سر پر کپڑا باندھا جاتا ہے اس کو امامہ کہتے ہیں، پگڑی کہتے ہیں، اسی طریقے سے جو زخم وغیرہ آ جاتا ہے تو ظاہر ہے وہاں پانی کا استعمال کرنا نقصان دہ ہے، تکلیف کا باعث ہے، اور یہاں جنگ کے لیے روانہ کر رہے ہیں، جماعت کو بھیج رہے ہیں، تو جنگ کے موقع پر جو روانہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو نصیحت کی جا رہی ہے، نصیحت کا جو اگر آپ بظاہر دیکھیں تو ایک نصیحت یہی نکلتی ہے کہ جنگ کے موقع پر یا لڑائی کے لیے بھیجنے کے وقت جو نصیحت کر رہے ہیں، بظاہر یہی معنی ہو تو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہاں پٹیوں سے مراد پگڑی سے مراد وہ پٹی ہے جو زخم کے اوپر باندھی جاتی ہے، تو دوران جنگ جو زخم آتا ہے اور اس کے علاج کے لیے پٹی باندھی جاتی ہے، تو ظاہر ہے پانی اگر استعمال کریں گے، دھلیں گے تو ان کے لیے نقصان دہ ہے اور وہ زخم بڑھ سکتا ہے، پھر مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے، تو وہاں پر وہ مسح کر لیں گے، یعنی اعضائے وضو میں سے اگر کہیں زخم لگا ہے، پٹی باندھے ہیں،
تو اس کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہاتھ گیلا کر کے پانی لے کر کے زخم پر پھیر لیں تو یہ ان کا وضو ہو جائے گا۔ علی کل حال اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1 نصیحت کرنا چاہیے۔ پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ نصیحت کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ موقع و محل کے اعتبار سے نصیحت کرنا چاہیے، یعنی کس وقت نصیحت کرنا ہے اور کیا نصیحت کرنا ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ موقع محل کے اعتبار سے وقت کی مناسبت سے نصیحت کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پگڑی اور پٹی پر مسح کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے چوتھی اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ موزے پر مسح کرنا جائز، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔